میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل جھوم اٹھے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 50 بار درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی کہ ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی کثرت کیجئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بے شمار تحائف، انعامات اور رحمتیں، ان کے کرم، ان کے لطف کے جو ہے وہ حقدار ٹھہریے۔ روزانہ ہو سکے تو تعداد کو مقرر کر لیجئے، ہر نماز کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، یا جو بھی آپ کو سہولت ہو۔ انشاءاللہ عز و جل جب کسی چیز کو ہم باقاعدگی کے ساتھ، ایک پراپر ٹائم کے ساتھ، ایک مینجمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس پر استقامت بھی ملتی ہے اور اس کام کا فائدہ بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بزرگوں نے بھی ارشاد فرمایا ہے مختلف وظائف کے حوالے سے کہ اگرچہ وظیفہ مختصر ہے، کم ہے، بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن اس کا فائدہ اسی وقت زیادہ ہوگا کہ جب ہم اس کو استقامت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ کبھی پڑھا، کبھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اس کی اپنی برکتیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے کما حقہ فوائد سے شاید ہم لطف اندوز نہ ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے، اور یہ مدنی ماحول کی ایک برکت بھی ہے کہ ہمیں بار بار ریمائنڈر دیا جاتا ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے ترغیب ملتی ہی رہتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے خوابوں کو سلسلے میں شامل کرنا ہے اور ان کی تعبیر پتہ ہونے کی صورت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حسب حال نیتیں کیجئے، کیوں سلسلہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے دیکھ رہے ہیں، میں کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے، جو نیکی کی دعوت پیش کی جائے گی اس کو قبول کرنے کی نیت کر لیجئے، جو بات میں سمجھوں گا، سیکھوں گا، علم کی بات، اس کو انشاءاللہ عز و جل میں آگے بھی پہنچاؤں گا، اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور بھی جتنی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ آپ کی کالز کو شامل کرنا ہے اور کچھ دیر کے بعد ایک مدنی گلدستہ بھی آپ کو پیش کرنا ہے۔ آج جو چیز ہے وہ تو بڑی ہی زبردست ہے، اور کھانے سے اس کا تعلق ہے۔ کھانے پینے کا جب تذکرہ ہو تو ویسے ہی رغبت بہت بڑھ جاتی ہے، اور خواب کے اندر بھی کھانے پینے کی باتیں چلتی رہتی ہوں گی۔ وہ کیا چیز ہے، اس کا خواب میں دیکھنا کیسا ہے، انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر میں آپ کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ البتہ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کس طرح کے خواب، ان کی تعبیریں پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ کہ گھر والوں کو نا خواب آیا، جیسے خواب کے اندر دودھ ابالا ہے، دودھ ابالنے کے بعد بچوں کو بھی پلایا ہے، خود بھی پیا ہے۔ جب دودھ ختم ہو گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر سے چھپکلی جو ہے نا ایک نکلی ہے، دودھ جب ختم ہوا تو پھر نیچے سے۔ تو اس کی تعبیر بتائیے۔ گھر والے بعد میں پھر رونا بھی شروع ہو گئے ہیں خواب کے اندر ہی۔ دیکھیے آپ نے جو سچویشن بیان کی ہے تو یہ بڑی ایک عمومی سی بات ہے۔ گھر والے جو والدہ ہوتی ہیں، بچوں کی امی ہوتی ہیں، دودھ ابالتی بھی ہیں، بچوں کو پلاتے بھی ہیں، چھپکلی کے گرنے کا خوف بھی رہتا ہے، اور اگر اس طرح کوئی نقصان کی چیز ظاہر ہو تو اس پر آبدیدہ بھی ہونا یہ ممکن ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا خیال ہو ذہن کے اندر، کبھی یا واقعہ ہوا ہو یا کسی سے سنا ہو تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آ جاتی ہے۔ تو ایک بہت روٹین کی ایک چیز ہے جس کا خواب آپ نے بیان کیا ہے، اور اس طرح کے خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو، یا اس طرح کی جب تعبیر بیان کی جاتی ہے یا اس طرح کی بات
کہی جاتی ہے تو بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار ہمارے ذہن میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ اس دن تھی نہ چند دن پہلے تھی۔ تو یاد رہے عموماً اگر ہم اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں تو وہی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ماضی قریب میں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہو یا جو ہمارے ذہن کے اندر ہوں، جس پر ہم نے کوئی گفتگو کی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بہت برسوں پرانی بات بھی جو ہمارے ذہن میں تھی وہ خواب کے اندر نظر آ سکتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارے لاشعور کے اندر ایک طرح سے باتیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم جو بھی بات دیکھتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، کسی سوچ کے اندر ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، ہم سوچ و بچار کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے دماغ کے ایک حصے کے اندر جمع ہو رہی ہوتی ہیں، لائک ہارڈ ڈسک۔ اب جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے جو ظاہری حواس ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے جس طرح جاگتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض حواس تو بالکل ہی رک جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو یادداشت میں ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ریکال ہونا شروع ہوتی ہیں، ریفلیکٹ ہونا شروع ہوتی ہیں، وہ دوبارہ ذہن کے اندر ہمارے شعور کی طرف آنا شروع ہوتی ہیں، اور وہ ایک خوابوں کا ایک پورا ایک پروسیس ہے، ایک پورا ایک شعبہ ہے کہیے، کہ اس طرح کی چیزیں جو ریکال ہوتی ہیں وہ خواب کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور وہ ہم یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ پریکٹیکلی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جبکہ وہ ہم نیند کی حالت میں ایک خواب کی شکل کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی ماضی قریب میں پیش آمدہ واقعہ یا ماضی بعید میں وہ ریفلیکٹ ہو کر یا کوئی خیال ذہن کے اندر آ سکتا ہے۔ البتہ یہ ضرور عرض کروں گا آپ کو بھی اور دیگر بھی جو ہمارے اس وقت ناظرین موجود ہیں کہ گھروں کے اندر، کچن کے اندر چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، خاص طور پر جو کھانے پینے کے برتن ہوتے ہیں ان کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بالخصوص اگر اس برتن کے اندر کوئی کھانے کی چیز موجود ہے اور اس کے اندر کوئی سامان ایسا رکھا ہوا ہے جو ہم نے بعد میں استعمال کرنا ہے تو اس کو ڈھانپنا انتہائی ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بھی کیڑا یا کوئی چیز اس کے اندر موجود رہے، بعض اوقات کوئی جانور یا پتنگا یا کیڑا اس کے اندر آ کر نکل کر جا بھی سکتا ہے اور ہماری اس کی طرف توجہ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور وہ ہمیں نقصان پہنچا بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلی کال کے جانب۔ جی محمد نوید ناصر سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں رات کو خواب میں مچھلی دیکھتا ہوں اور مچھلی کو پکڑتا ہوں، اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں رات کو قبریں دیکھتا ہوں، ان کی تعبیر بتا دیجیے۔ قبروں کا دیکھنا یا تو کسی پوشیدہ امر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، یا پھر فکر آخرت بھی بعض اوقات مقصود ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے معاملات پر غور کرے، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو احکامات ہمارے لیے ہیں ان پر غور و فکر کرے، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے۔ مدنی انعامات پر عمل کو اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل نیکیاں کرنا آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، اور ہمیں نیکیوں پر استقامت بھی نصیب ہوگی۔ مدنی انعامات کیا ہیں؟ سوالات کی شکل میں خود احتسابی کا ایک خوبصورت عمل ہے، ہم اس کو اپنی اصطلاح میں فکر مدینہ کہتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، اسکول کالجز میں پڑھنے والے طلباء کے لیے، جامعات کے اندر پڑھنے والے، دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کے لیے، ان کی پوزیشن اور ان کے معمولات کے مطابق۔ تو اگر اس کو اپنائیں گے آپ خود دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی اپنی ذات کے اندر کتنا آپ فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اور جو پہلا آپ نے کہا کہ مچھلی کو دیکھتے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں، تو مچھلی کا دیکھنا اچھی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی نفع کی بات پہنچنا، اگر آپ کوئی سودا کر رہے ہیں، کوئی کاروبار آپ کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی بات چیت ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کو اس میں نفع حاصل ہوگا۔ تو مچھلی کا دیکھنا، پکڑنا یہ اچھا ہوتا ہے عمومی حالات میں۔ البتہ مچھلی کو مردہ حالت میں پانی میں تیرتے ہوئے دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی دیکھتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں مچھلیاں ہیں اور وہ ساحل پر پانی سے باہر پڑی ہیں اور مردہ ہیں، تو ان کا دیکھنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ البتہ عمومی حالات میں مچھلی کا دیکھنا یا پکڑنا اس کا یہ اچھی اور بہتر علامت ہوا کرتی ہے۔ نیکسٹ۔ میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ چھتوں پہ پھرتا رہتا ہوں، دوڑتا رہتا ہوں، اور ایک دفعہ میں پانی پہ تیر رہا ہوں تو اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے۔ بارش تو اچھی ہے، بارش کا دیکھنا اچھا ہے، بارش میں نہانا اچھا ہے، بارش کا
پانی پیتے ہوئے دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے۔ البتہ جو آپ نے پہلی بات بیان کی لوگوں کی چھتوں پر کودتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، غور کر لیجئے کہیں ایسی عادت تو نہیں کہ دوسرے کے معاملات میں بلا وجہ دخیل ہوتے ہوں، یعنی ایک ایسا کام ہے کہ جس سے میرا تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، اور اس میں پڑھنے میں کوئی دینی فائدہ بھی نہیں ہے، اور میری عادت کے اندر شامل ہو کہ میں ان معاملات پر تجسس رکھتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں یا اپنے کومنٹس کرتا ہوں، تو اگر ایسی عادت ہو تو اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اس طرح کنفرم نہیں کر سکتے، ایک اشارہ ہوتا ہے، غور کر لیا جائے۔ اگر اس طرح کی کوئی عادت ہو تو اس سے بندے کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ویسے بھی عمومی طور پر تمام جو بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سے عرض کروں گا کہ آپ بھی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہوگا۔ ظاہر انسان اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، انٹریکشن کو پسند کرتا ہے، مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیچارے خام خواہ دو لوگ بات کر رہے ہوں گے، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، آپس میں کسی بات کا تبادلہ کر رہے ہیں، کسی خیال کا، تیسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے دعوت دی ہے، نہ آپ سے رائے پوچھی ہے، تو خام خواہ اس کے اندر اپنی ٹانگ اڑائیں گے اور اپنی رائے دیں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کے ٹوہ میں پڑھنا، تجسس میں پڑھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو اس میں گناہ کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اپنے کام سے کام رکھنا، ہاں جہاں پر آپ کو دینی منفعت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، یا مستحب ہے یا آپ پر واجب ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عمومی طور پر ایسی عادت اچھی نہیں ہوا کرتی، اور ایسے لوگوں کو بھی جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں پسند بھی نہیں کرتے کہ یار خام خواہ ہمارے معاملے میں یا ہر معاملے کے اندر ٹانگ اڑاتا ہے۔ خاندانوں کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ اسکول کالج سے وابستہ ہیں وہاں پہ بھی کلاسز کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے جہاں پر کام کاج کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ میری عادت کیا ہے۔ اگر ایسی عادت نہیں ہے، غور و فکر کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ انسان کی پرسنالٹی پر بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ غلام حیدر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ یہ خواب آیا کہ جو ہے نا ایک میری روح پرواز کر رہی ہے، نکل رہی ہے، اور میں دوسرا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ جی، روح نے تو ایک دن پرواز کرنا ہی ہے، ہر شخص نے موت کا شکار ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دیکھنا یہ ایک اچھی علامت ہے، ویسے کوئی پڑھتے ہوئے دیکھے یا موت کے وقت جب روح پرواز ہو رہی ہو اس وقت دیکھے کہ میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوں، تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ فکر آخرت دلانے والے اس طرح کے خواب ہوتے ہیں، بعض اوقات من جانب اللہ تنبیہ بھی ہوتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اگر اس طرح کا خواب دیکھے تو اپنے معاملات کو درست کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ نیکسٹ۔ 3 سے 4 دفعہ خواب آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرم میں موجود پاتے ہیں، لیکن بعد میں ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں رفیق المعتمرین کا مطالعہ نہیں۔ برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں۔ آپ مدنی ماحول سے وابستہ معلوم ہوتے ہیں یا باقاعدگی کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو کتاب کا نام بھی یاد ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، رفیق المعتمرین کا آپ نے کہا۔ تو دیکھیے اس کی تعبیر تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کرے کہ آپ حقیقت میں مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، وہاں پر حاضری دیں اور وہاں پر جو بھی عبادات ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی مایہ ناز تصنیف ہے، حج کے موضوع پر رفیق الحرمین اور عمرے کے موضوع پر رفیق المعتمرین۔ تو یہ کتاب ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل عمرے کے معاملات پر، مسائل پر بہت ساری احتیاطوں کے ساتھ آپ کو اس کے اندر بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں، اچھے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، تو ایک نیکی کی دعوت ہے آپ کے لیے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اس طرح کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے جو کہ موضوع سے مناسبت رکھتی ہوں، تاکہ ہمارے عبادات کے یہ معاملات درست طور پر ہم ادا کر سکیں۔ نیکسٹ۔ میرا نام محمد فیض رسول، میں مخدوم پور ضلع خانوال سے عرض کر رہا ہوں۔ بھائی جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں اور جنگل میں جاتے ہوئے ایک درخت پر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، تو میں نے اس چھتے میں سے شہد نچوڑ کر میں نے پیا ہے۔ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ شہد
کا دیکھنا اور ख़اص طور پر اس کو پینا یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، علم ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے گا، اور جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو شہد پیتا ہوا دیکھے اتنا ہی زیادہ اس کے ایمان میں تقویت، نیکیوں کی طرف رغبت اور علم کی طرف اس کی جو ہے وہ توجہ ہوگی۔ تو بڑا ہی پیارا اور مبارک خواب ہے۔ اب اس کے لیے آپ نے صرف اسی خواب پر تکیہ نہیں کرنا بلکہ کوششیں بھی کرنی ہیں۔ ماشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں فی زمانہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اگر بات کریں تو اگر آپ پورا درس نظامی کر سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے، جامعۃ المدینہ ہے۔ اگر روزانہ آپ پارشلی وقت دینا چاہتے ہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان ہے۔ مہینے میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مدنی چینل روزانہ دیکھ لیجئے، اگر آپ گھر پر رہ کر سیکھنا چاہتے ہیں تو علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے، فرض علوم کورس ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور دیگر ہمارے سلسلے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا معمول بنا لیجئے۔ تو اب تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کوشش کتنی کرتے ہیں اور ان جدید جو مصنوعات ہیں ان سے ہم کتنا ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، ایمان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کوششیں کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رحمت الہی سے آپ کو اس کا نتیجہ بہت اچھا نصیب ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کے اس مدنی گلدستے کی جانب کہ جس کا میں نے ابتدا میں کچھ تذکرہ کیا تھا، اور پھر انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کرنا ہے۔ فالودہ ہے اور کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے، پرانے بادشاہوں کے جو تذکرے ملتے ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس زمانے کے فالودے میں اور اس زمانے کے فالودے میں یقیناً فرق تو ہوگا۔ البتہ جس چیز پر فالودے کا نام لیا جاتا ہے اور اس کی بیسکس ملتی ہوں گی، تو اب یہ دیکھیں نا، اب طرح طرح کی نئی سے نئی چیزیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایڈ ہوتی رہتی ہیں۔ چاکلیٹ اب پچھلے زمانے والوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، ایجاد بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اسی طرح آئس کریم کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو بیسیکلی سویاں اور میٹھے کچھ چیزوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اب تو اسٹرابری لگا دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال فالودہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کا خواب میں دیکھنا اور کھانا کیسا؟ تو کچھ اس کی اچھی تعبیریں بیان کی گئی ہیں، البتہ اس میں بعض تعبیریں اچھی نہیں بھی ہیں، اور یہ خوابوں کی تعبیر کا معاملہ ہے اور بعض اوقات حیرت میں بھی ڈالتا ہے کہ بظاہر چیز بڑی ہی پیاری ہے، کیسا لطف آتا ہے دیکھ کر، اور سوچ یہ بنتی ہے کہ یار اس کا دیکھنا تو کیا ہی بات ہے، پتہ نہیں میرے نصیب میں کیا ہوگا اور اس خواب کے دیکھنے کے بعد مجھے کیا حاصل ہوگا۔ لیکن اس کی تعبیر بعض اوقات بڑی مختلف ہوتی ہے اور بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ چلیے جناب، فالودے کا خواب میں دیکھنا اور اس کا کھانا کیسا؟ تو 2 اس کی ایسی تعبیریں ہیں جو اچھی نہیں ہیں۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص فالودے میں زعفران کے ساتھ اپنے آپ کو کھاتا ہوا دیکھتا ہے، زعفران بھی ہمارے زمانے میں تو اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، اور مہنگا بھی اتنا ہے کہ شاید عام آدمی بلکہ اچھے خاصے کی بھی پہنچ سے باہر ہو۔ تو زعفران استعمال ہوتا تھا کھانوں میں، اب بھی کشتوں میں اور بعض چیزوں میں حکیم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ البتہ زعفران کے ساتھ فالودے کو کھاتے ہوئے دیکھنا یہ بیماری کے حملہ آور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ بیماری سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرے، چاہے تو روحانی علاج بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اس کی تعبیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس شخص کو نقصان پہنچے گا، جتنی آگ اس کے اندر استعمال کی گئی، جتنی آنچ پر اس کو بنایا گیا یا پکایا گیا، تو اس کے مطابق اس کو نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ البتہ کچھ اچھی تعبیریں بھی اس کی بیان کی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ فالودہ اس نے منہ میں رکھا ہے تو اس کی اچھی تعبیر یہ ہے کہ وہ اچھی اور بہتر نفع والی بات کرے گا، اور کسی کے منہ میں اگر رکھتا ہے، کسی کو کھلاتا ہے فالودہ، تو اس شخص
کے حق میں یہ کوئی اچھی بات کرے گا جو اس کو نفع پہنچائے گی، اور وہ بات جو ہے کرنے والے اور جس کے بارے میں اس نے کی ہے دونوں کے بارے میں بڑی ہی اچھی ثابت ہوگی۔ تو یہ اس کی اچھی تعبیریں بھی ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک اور تعبیر بھی بیان فرمائی ہے کہ فالودے کا کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یا اس کا مالک بننا، اس کو حاصل کرنا، یہ مال اور منفعت ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو مختلف سچویشنز کے مطابق بھی اس کی تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔ بڑھتے ہیں، نیکسٹ جو ہے وہ ایک ویڈیو سوال ہے، اس کی جانب پھر انشاءاللہ مزید آڈیو کالز بھی ہیں، وہ بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ میں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں، ایسا لگتا ہے گھر کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، پریشانیاں ہیں، گھروں کی ٹینشن ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں سب کچھ میرے خواب میں سب آتا ہے؟ آپ نے تو خواب کی بات کہی ہے، اگر میں یوں سوال کروں کہ کس کے گھر میں ٹینشن نہیں، تو شاید کوئی بھی یا بہت کم لوگ انکار کریں گے۔ تو ماحول جیسا ہے، حالات واقعات جیسے ہیں، اور ہمارے معاملات کس طرح کے ہیں اور ان کے نتائج کیا ہیں، یہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ کون سا ایسا گھر ہوگا کہ جس میں ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں اور دشواریاں نہیں؟ ایک عمومی چیز ہے اور تقریباً لوگوں کے ساتھ یہ درپیش ہوتی ہے۔ البتہ گھر کاٹنے کو دوڑے، یہ ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ہوتا ہو، یہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہونے والے شخص کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کیجئے اور غور کیجئے کہ اگر واقعی حالات میں تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اس کے کچھ وظائف وغیرہ بھی ہیں، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل پریشانیوں سے، دشواریوں سے حفاظت رہے گی۔ البتہ یہاں پر یہ بھی ضرور عرض کرتا چلوں گا کہ وظائف عمومی وظائف ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے، اس میں اجازت کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ البتہ وہ وظائف کے جو کسی بزرگ کی طرف سے، اپنے پیر صاحب کی طرف سے اجازت کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، ان کا کرنے میں بہت ساری مزید برکتیں شامل ہو جاتی ہیں اور ان کی پیر صاحب کی، بزرگوں کی خصوصی برکتیں اس کے اندر حاصل ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کسی جامع شرائط پیر سے مرید نہیں تو امیر اہل سنت سے مرید ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل شجرہ پڑھنا اور اس کی جو بھی وظائف ہیں ان کی اجازتیں بھی ہو جائیں گی، اور اس میں تنگ دستی سے، گھریلو پریشانی سے، دشواریوں سے، بیماریوں سے، ان برے حالات سے بچنے کے وظائف بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب وہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے مسائل اور معاملات بھی حل ہو سکیں گے۔ ایک اور ویڈیو سوال ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فرض نماز، اور نماز پڑھتے پڑھتے گر گیا ہوں اور میرے ساتھ ایک نمازی اور گرے ہیں۔ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دی جائے برائے مہربانی۔ اپنے عبادات کے معاملات پر غور کیجئے، اور خاص طور پر جس عبادت کرتے کرتے آپ نے آپ کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے فرائض، واجبات، مکروہات، ان کو اگر نہیں سیکھا تو سیکھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ کو اپنی اس عبادت کے اندر، نماز کے اندر کوتاہی معلوم ہو۔ ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے، لیکن بالخصوص جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ غور کر لے، کیونکہ اس میں بعض علوم وہ ہیں کہ جن کا سیکھنا فرض ہے، یعنی ایسے مسائل کہ جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو سکتی ہے، جن کی وجہ سے نماز خراب ہو سکتی ہے، ان معاملات کا جاننا، اسی طرح جو نماز کے فرائض ہیں، شرائط ہیں، ان کا جاننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس طرح کی کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ اس سے آپ کو حفاظت رہے گی۔ تو نماز کے وہ مسائل کا جن کا سیکھنا آپ پر فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، اس کی ایک ڈیٹیل ہے، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے۔ نماز کے احکام نامی کتاب حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ نماز کے مسائل بڑی آسان صورت میں سیکھنا مل جائے گا۔ نیکسٹ۔ ہم نے کہا دیکھا سر کہ ہم یعنی کہ مسجد بنوا رہے ہیں، اس کی میں اگاڑی کر رہا ہوں، پیسے اکٹھے کر رہا ہوں جمع مسجد کے لیے۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا اور عظیم کام کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نیک کام کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نیک کام کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حقیقت میں بھی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اور مبارک خواب ہے۔ نیکسٹ۔ میرا نام ندیم غنی ہے، میں شہر کراچی ہے۔ خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بھائی کہ میں کہیں ہوں، لیکن میرے قمیض نہیں ہے میرے پاس، نا قمیض نہیں ہے، قمیض ڈھونڈ رہا ہوں میں۔
اپنے جو آپ کے ذاتی معاملات ہیں، آسان لفظوں میں جس کو کہتے ہیں کہ جو بھی راز کی بات ہے وہ کسی سے شیئر نہ کیجیے، کسی کو بتائیے نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو لباس کا غائب ہونا راز کے ظاہر ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہماری عادت ہوتی ہے کہ اپنی ہر بات کسی نہ کسی کو بتاتے رہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا قریبی ہے، یہ کسی کو نہیں بتائے گا، یا اس کے دل میں کوئی برائی نہیں آئے گی، یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے اپنا راز چھپایا اس نے اپنا مقصد پایا، ایک مشہور محاورہ ہے۔ اور اسی طرح سے کامیاب لوگوں کی علامات میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو اپنے رازوں کو چھپاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور بے وقوفوں کی علامت اور ناکام لوگوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنے راز کی بات ہر ایک کو کہتے پھرتے ہیں۔ اب ہمارا معیار بڑا ایک عجیب و غریب ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اگر آپ نظر کریں، غور کریں تو کس کو کیا بات کہنی چاہیے اور کتنی کہنی چاہیے، یہ ایک بہت بڑا فن ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کئی مرتبہ مدنی مذاکروں میں اس بات کی طرف توجہ بھی دلاتے رہتے ہیں، اور آپ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ایک واقعی ایک بہت فن والی بات ہے، ایک بڑی عظیم بات ہے کہ جس کو یہ فن آ جائے کہ کون سی بات کب کتنی اور کہاں کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے، اور گفتگو صحیح، اچھی، بہترین کرنے کی جو ایک طریقہ ہے وہ بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پرسنالٹی کو ہم دیکھتے ہیں تو بے پناہ احتیاط آپ کی گفتگو میں نظر آتی ہے۔ فقط مدنی چینل پر ہی آپ دیکھ لیں، مدنی مذاکرے کے دوران اگر آپ اس نظر سے دیکھیں آپ کی پرسنالٹی کو، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ اور یہ تو ایک براہ راست سلسلہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کے سامنے گفتگو ہوتی ہے۔ عمومی محفل میں یا نجی محفل میں جن کو نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے امیر اہل سنت کی صحبت جن کو نصیب ہوئی، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ امیر اہل سنت کس قدر احتیاط کے ساتھ اور کتنی باریکی کے ساتھ بات کو جو ہے وہ زبان پر لاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے میں کامیاب ہو سکے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہوگا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی بات کہی ہوگی اور بعد میں خود ہی افسوس کیا ہوگا کہ یار کاش یہ بات نہ کرتا۔ تو گفتگو ایک فن ہے جو کہ باقاعدہ سیکھا جاتا ہے۔ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں گفتگو پر، کلام پر، بات چیت پر باقاعدہ بڑی ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ تحریریں لکھی ہیں، تحریریں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قفل مدینہ لگانے کی اور زبان کی احتیاط کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیکسٹ فیصل رحمان نتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میں اکثر خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ تو ایک عمومی سی بات ہے کہ دنیا سے چلے جانے والوں کو خواب میں دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو قریبی ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، دوست احباب ہوتے ہیں، تو چونکہ ایک وقت گزرا ہوتا ہے، خیالات کے اندر ان کی باتیں موجود ہوتی ہیں، تو خوابوں کے اندر بھی نظر آتی ہیں۔ تو آپ نے بڑا ایک جنرل سا خواب بیان کیا ہے، ایک عمومی سی کیفیت کا آپ نے سوال کیا ہے، تو اس کا ایک عمومی سا جواب یہ ہے کہ فوت شدہ کو، مردے کو اچھی حالت میں دیکھنا، یہ اچھی فعال ہے، اچھی علامت ہے۔ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلمان پر جو دنیا سے چلا گیا اپنا کرم فرمایا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل وہ بخیر و عافیت ہے۔ البتہ اس کے لیے دعائے خیر ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو ایسی حالت میں دیکھتے ہیں جو کہ بری حالت ہے، تو پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ ایصال ثواب کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، اور اگر نارمل حالت میں دیکھیں تو شاید اس طرف زیادہ توجہ نہیں جاتی۔ دونوں حالتوں میں ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کسی کی اگر بری حالت کو دیکھیں تو زیادہ دعا کی حاجت ہے اس کو، البتہ اچھی حالت میں دیکھیں تب بھی ایصال ثواب اس کو انشاءاللہ عز و جل نفع پہنچائے گا۔ اللہ کرے کہ جو بھی دنیا سے رخصت ہونے والے مسلمان ہیں ان سب کے لیے ہم مغفرت کی اور خیر کی دعا کرتے ہیں۔ نیکسٹ آپ دیکھا ہے 2 نمازیں میں خواب میں پڑھ رہا ہوں، ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں میں۔
اچھا ہے نماز پڑھتے ہوئے وضو کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، دین پر اور نیکیوں پر استقامت کی یہ علامت ہوا کرتا ہے۔ نیکسٹ۔ یہ خواب آیا ہے کہ میری ٹانگوں کا مسئلہ ہے، یعنی میں حقیقی طور پہ چل نہیں سکتا صحیح طریقے سے، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ میں صحیح جیسے نارمل انسان چلتے ہیں وہ چل رہا ہوں۔ برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجئے گا۔ مسلمان کے حق میں اس طرح کی چیز دیکھنا اچھی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھیے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہوگی۔ یعنی آپ نے کہا کہ حقیقت میں آپ صحیح طور پر نہیں چل پاتے، خواب میں کچھ لوگوں نے آپ کو صحیح چلتے ہوئے دیکھا ہے، تو اللہ کرے کہ ان کے خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوں اور آپ کی جو بھی آزمائش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ نیکسٹ۔ میری اہلیہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ان کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے، بچے کی اور لڑکے کی امید اور خواہش ہوا کرتی ہے، اور جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، وہ خواب کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ البتہ یہ اچھی نوید ہوتی ہے اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے، انشاءاللہ عز و جل اسے اولاد نرینہ عطا ہوگی۔ ویڈیو سوال۔ خواب میں مجھے گہری کھائی میں گرتے ہوئے نظر آتا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا نہیں ہوتا اور مراد کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی تمنا ہو، اس میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے، کوئی خواہش ہے، آپ کوئی کام کرنا چاہتے تھے یا کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے دشواری کا سامنا ہو، تو ایسے اسباب اختیار کیجئے جس سے آپ کے کام سہل ہوں، آسان ہوں۔ اور ایک بڑا ہی پیارا مدنی پھول ہے کہ جب بھی کوئی کام اس طرح کا شروع کرنے جائیں یا کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ اس کو کسی خاص موڑ پر، کسی خاص تمنا کی جو ہے وہ خیال ہے آپ کے ذہن میں، تو کچھ راہ خدا عز و جل میں صدقہ کریں، خیرات کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مرادوں کے پورا ہونے کی ایک بڑی ہی بیسک بات ہے، جس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمنائیں اور مرادیں پوری ہوں گی۔ اسی طرح سے بعض وظائف بھی ہیں، وہ بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ یا سلاموں کا وظیفہ ہے، اسی طرح یا عزیزو کا وظیفہ ہے، یا قادرو کا وظیفہ ہے، اسی طرح اور بھی وظائف ہیں جو مختلف مواقع پر مراد کے پورا ہونے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مسلمان کی ہر نیک اور جائز خواہش کو، تمنا کو پورا فرمائے اور ہمیں ہر ناجائز اور گناہ والے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی